کوئی زباں خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میں آپ لوگوں سے کوئی بیگانہ نہیں ہوں، میں اسی مٹی کا ایک فرزند ہوں، اسی علاقے کا، اسی محلے کا۔ ابھی قبلہ قاری صاحب سے میں گفتگو فرما رہا تھا تو مجھے وہ حسین دن یاد آ رہے تھے۔ میں بیسیکلی مدرسہ ضیاء القرآن سے بلونگ کرتا ہوں۔ مولانا منظور احمد بٹ قادری رضوی جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، خاص طور پہ ان کا پوتا ہوں بڑا، یہیں کھیالی سے ہی ماشاءاللہ میرے دادا کے قریب ترین ساتھی اور ذہین ترین شاگرد اور کامیاب ترین شاگرد، اور عکس کہہ لیں ان کا قبلہ قاری حافظ محمد جمیل نقشبندی صاحب، آپ محبتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ تو میں قاری جاز صاحب سے گفتگو کر رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا سن 2016 میں اس مسجد میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک اجتماعی اعتکاف رکھا گیا تھا۔ اس مسجد میں 2016 میں اس اعتکاف کا رکن تھا۔ اس مسجد میں پہلی دفعہ جب میں آیا تھا، میں 2016 میں موتقف آیا تھا۔ جب ہم 21ویں شب یہاں آئے، 20ویں جب ختم ہوا روزہ اور 21ویں شب ہم جب یہاں آئے تو اس دن مولا مرتضیٰ کے وصال کا دن تھا۔ آج کم و بیش 6 سال بعد میں پھر آیا ہوں، مجھے موضوع پھر مولا مرتضیٰ دیا گیا ہے، اور میں اس وقت جب 21ویں رات کو یہاں آیا تھا، میں نے اس دن بھی یہاں ایک چھوٹی سی محفل کا انعقاد ہوا تھا۔ پہلے دن آتے ہی ہمارے تو مائک پکڑا، تب ایک ذوق تھا، شوق تھا، بڑا جنون تھا چڑھتی جوانی کا۔ تو مائک پکڑ کے میں نے مولا مرتضیٰ کے متعلق گفتگو کرنی شروع کی۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے تو کچھ پذیرائی نہ مل سکی اس طرح۔ ایک بزرگ تھے، اب مجھے ان کا پتہ نہیں، نقشہ یاد ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے تھے، کیا ان کا نام تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ پترا، پنجابی تھے، پترا اے ذکر نہ کدی چھڈی۔ یہ حقیق مسجد میں بیٹھو، اسی مسجد میں یہ گفتگو ہوئی ہے، اور مجھے اعتکاف کے دوران مجھے فرماتے ہیں پتر اے ذکر نہ چھڈی لگا رہی۔ تو میں ان سے کہنے لگا، میں اللہ دے بندے، میرے کو تو بولیا ہی نہیں گیا، میری سنی نہیں کسی نے، میری کنے سننی ہے۔ ان بزرگوں کا وہ جملہ مجھے آج پھر سے یاد آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے مجھے پترا تیری کسے نہیں سننی، جنہ دا ذکر کر رہے ہیں انہاں دی تے سارے سننی ہے۔ یہ ان بزرگوں نے مجھے جملہ کہا تھا اس مسجد میں۔ وہ 2016 میں جو میں نے تقریر چھوڑی تھی، جو مجھ سے نہیں ہو سکی تھی، آج انشاءاللہ اسے دوبارہ کرنے کی کوشش کرنی ہے میں نے۔ اور میں یہ پہلے بتا دوں، میں خطیب نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں ادنا سا، کوئی بڑا عالم، کوئی فقہی نہیں ہوں۔ میں سادی سی باتیں ہیں جیسے آپ سے شروع کیا، بڑا بے سورا ہوں، اے وے اللہ وہ میں سادیاں ہی گلاں کرنا لگا جی۔ میرے کو کوئی لمیاں لمیاں طرزاں نہیں، کوئی میرا گلے ایسیاں فرقیاں نہیں فٹ ہوئیاں بڑے بڑے سر لا سکتا ہوں۔ سادیاں گلاں کرنا والا سادہ یا پنجابی بندہ، سادیاں جیاں گلاں کرنیاں نے، پر علم نہیں وہ گلاں کرنیاں جڑی علی دے معیار دے مطابق ہون۔ سر ذکر علی دا۔ اچھا ایک سوال ہے، مجھے آپ کی بات سے یاد آ گیا، آپ نے جو عباس کا تذکرہ کیا، علی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بزم حق چار یار والوں کے پاس گفتگو کی تھی، ابو بکر کا مطلب کیا ہے شان صدیق اکبر موضوع پہ۔ اب یہ شیخ آصف صاحب، شیخ برادران نے جو پروگرام سجایا ہے، اب اس میں موضوع علی ہے تو میرا مجمع سے سوال ہے، میں پلیوں انعام دے کے جاؤں گا، علی دا مطلب کی ہے؟ سبحان اللہ۔ علی اگر لغت کے اعتبار سے نکالے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ عربی میں شیر کے 600 سے زیادہ الفاظ ہیں، 600 سے زیادہ الفاظ ہیں شیر کے لیے عربی میں، ان میں کوئی لفظ علی نہیں ہے۔ حضرت ام الخیر، حضرت فاطمہ بنت اسد، زوجہ ابو طالب، والدہ علی، جب مولا علی پیدا ہوئے تو انہوں نے آپ کا نام رکھا تھا اسد۔ اسد کہتے ہیں شیر کو، کس کو؟ اب یہ عربی میں جو 600 سے زیادہ نام ہے نا شیر کے، یہ شیر کی الگ الگ حالتوں کے نام ہیں۔ جیسے انسان ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہو تو بچہ ہے، پھر نوجوان ہے، جوانی چڑھ رہا ہے، پھر آدمی ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، تو شیر کی الگ الگ حالتوں پہ عربی لغت کے اندر شیر کے الگ الگ نام ہیں۔ جب شیر اپنی غار میں بیٹھا ہو
اسے کہتے ہیں اسد. کیا کہتے ہیں؟ اسد. اسد سے حیدر تک کا حضور مولا مرتضیٰ نے سفر کیا ہے. حضور نے حضرت علی کو حیدر کہہ کے پکارا تھا, والدہ نے نام اسد رکھا تھا. یہ اسد سے حیدر تک کا کیا سفر ہے. حیدر بھی شیر کو ہی کہتے ہیں, لیکن فرق کیا ہے؟ کہا علی وہ شیر ہوتا ہے جو غار میں بیٹھا ہوتا ہے, پھر جب وہ باہر شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے اسے زیگم کہتے ہیں عربی میں. زیگم شکار پہ نکلنے والا شیر. جب وہ شکار پر نکلنے والا شیر اپنے شکار کی طرف لپکتا ہے اسے حمزہ کہا جاتا ہے. حمزہ. جب وہ شکار کو دبوچ لیتا ہے, اس کے گلے کو دبوچ لیتا ہے, اس کا سانس بند کر دیتا ہے, پھر اسے عباس کہا جاتا ہے. یہ اج انہاں دا ساہ بند کرنے واسطے ایک عباس نام دا شیر تواڈے کول بھی آیا اللہ دے فضل نال. یہ عباس جب وہ سانس بند کر دینا جانور کا تو اسے کہا جاتا ہے عباس. غار میں ہو اسد, شکار پہ نکلے زیگم, شکار پر لپکے حمزہ, گلا دبوچ کے سانس بند کر دے عباس, جب پھاڑ کر چیڑ کر الگ الگ کر دے پھر حیدر کہا جاتا ہے. یہ حیدر ہیں. جب یہ چیر پھاڑ دیتے ہیں پھر حیدر ہے. لیکن علی ان سب سے کہیں اوپر ہوتا ہے. موضوع ہے علی. علی میرے ایوان سے ایک آواز آئی تھی آلہ, مادے میں معنی آلہ ہی بنتا ہے. آلہ سے مراد کس صفت میں آلہ؟ کیا ذات میں آلہ یا کسی صفات میں آلہ, کسی کمال میں آلہ؟ باتیں آپ کو خشک لگ رہی ہیں, لیکن میں ابھی یہ تمہیدی کلمات یہ جو جن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ بڑی میں زبردست کر رہا ہوں. میں نے اولیاں بھی گلاں سنانیاں آندیاں, آلہ سے ہی ہے نا. وہ حضور نے فرمایا عالم امتی من بعد علی ابن ابی طالب, میرے بعد امت میں سب سے بڑا عالم علی ہے. آلہ علی ہے. لیکن علی, اس سوال کو اینڈ پہ میں نے ڈسکس کرنا ہے. یہ علی اپنی ساری بات سنانے کے بعد اینڈ پہ میں نے ڈسکس کرنا ہے. علی کی بڑی ساری صفات ہیں جن پر میں ڈسکشن کر سکتا ہوں, لیکن آج میں نے علی کی صرف صفت نہیں ڈسکس کرنی, میں نے علی کی سب سے باکمال فضیلت ڈسکس کرنی ہے. صفت ہوتی ہے جو دو چار لوگوں میں پائی جائے, فضیلت ہوتی ہے جو دو چار لوگوں میں سب سے زیادہ جس میں ہو اس کی فضیلت ہوتی ہے. صفت ہے مولا علی کی صحابی ہیں, صحابی دوسرے بھی ہیں, بدری ہیں, بدری دوسرے بھی ہیں, ہاشمی ہیں, ہاشمی دوسرے بھی ہیں, خانوادہ رسول سے ہیں, خانوادہ رسول سے دوسرے بھی ہیں, دماد رسول ہیں, دماد رسول دوسرا بھی ہے. لیکن یہ علی کی صفت کمال ہے کہ کہا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں میرا بھائی صرف علی تو ہے, میرا بھائی صرف تو ہے, میری امت میں سب سے بڑا عالم تو ہے. یار جو سمجھ آ رہی ہے تو میرے نال بولنا جی, میری امت میں سب سے بڑا عالم, کتنا بڑا عالم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. خطیب ذیشان, خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد افتخار الحسن نوری صاحب, آپ تشریف لائے ہیں. آپ کو محبت عقیدت کے ساتھ خوش آمدید کا نذرانہ. استقبال بنتا نہیں تھا, میں نے اس لیے کر دیا ہے چونکہ پھر بھی علامہ صاحب نے رک جانا تھا, تو اس لیے میں نے آگے بڑھ کے استقبال کر دیا ہے. تشریف رکھیں ذرا, جلدی جلدی سے بیٹھ جائیں, یہاں پر بیٹھ جائیں, جلدی کیجیے گا. بڑی خوبصورت گفتگو. بسم اللہ جی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کہا میری امت میں سب سے بڑے عالم کا نام, جنہاں نے سنے ہیں وہ تو بول سکتے ہیں. سب سے بڑے عالم کا نام, سب سے بڑے عالم کا نام. کتنا بڑا عالم, کتنا بڑا عالم. ایک دن حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے نا, تو صحابہ سے فرمانے لگے, صحابہ سنو, انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, علم کا شہر. حضور نے یہ نہیں فرمایا انا قریۃ العلم, میں علم کا گاؤں ہوں, قصبہ ہوں, چھوٹی گھاٹی ہوں. نہیں, گاؤں قصبہ ہوتا ہے نا, اس میں کوئی سودا جو
خریدنے بندہ نکلتا ہے نا تو ہر قسم کا سودا نہیں ملتا. ہر قسم کا سودا لینے کے لیے شہر میں جانا پڑتا ہے کہ شہر سے ہر قسم کا سودا ملتا ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم قریۃ العلم نہیں، میں شہر ہوں گاؤں نہیں. مجھ سے علم کا جو سودا چاہیے ہوگا ملے گا، جو سودا چاہیے ہوگا ملے گا. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. کیا ہوں؟ شہر ہوں. اب آپ نے پرانے شہروں کا نقشہ اپنے ذہن میں لانا ہے. شہر ہوتا ہے، اس کے آس پاس فصیل بنائی جاتی ہے، دیوار کھڑی کی جاتی ہے، دروازے لگائے جاتے ہیں کہ اس دروازے سے کوئی اندر داخل ہوگا، اگر کوئی دیواروں سے پلانگ کر آئے گا تو وہ چور گردانا جائے گا، ڈاکو گردانا جائے گا. ایسا تو نہیں ہے نا شہر میں کہیں سے بھی کوئی بھی آئے حملہ کر دے، اپنی من مرضی کر لے. ایک دروازہ بنایا جاتا ہے، دروازے سے ہو کے سب نے آنا ہے. حضور نے بیان فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. اب اس شہر میں علم ہے، اور علم خزانہ کتنا اعلیٰ. اس شہر میں ابو بکر کی صداقت کا علم ہے، اس شہر میں عمر کی عدالت کا علم ہے، اس شہر میں عثمان کی شرافت اور حیا کا علم ہے، اس شہر میں مصطفیٰ کے فرمان کا علم ہے، اس شہر میں رب کے قرآن کا علم ہے، اس شہر میں نبوت کا علم ہے، اس شہر میں رسالت کا علم ہے، اس شہر میں آنے والی خلافت کا علم ہے، اس شہر میں آنے والے وقت کی امامت کا علم ہے، اس شہر میں ولایت دنیا کا علم ہے. اب قانون دنیا ہے کہ جتنا زیادہ قیمتی خزانہ کسی چیز میں موجود ہو اس کا دروازہ اتنا اعلیٰ لگایا جاتا ہے. اب دیکھیے گھر ہے سادہ، وہ بنا نہیں، تعمیر نہیں ہوا، دروازے کی ضرورت نہیں، جو مرضی آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن گھر میں مال و دولت ہے، لکڑی کا دروازہ زیادہ ہے، لوہے کا دروازہ زیادہ ہے، گیٹ ہے زیادہ ہے، تو پھر گارڈ بھی ہے بہت زیادہ ہے، بینک کی صورت ہے، تو پھر لگایا جاتا ہے الیکٹرانک سسٹم. کہا جتنا اعلیٰ خزانہ ہوتا ہے اتنا اعلیٰ تالا اور دروازہ لگایا جاتا ہے. سوچو شہر نبوت جس میں ساری دنیا کے علم ہے، اس علم کے شہر کا دروازہ کتنا قیمتی ہونا چاہیے. کہا سب پر نظر دوڑائی مصطفیٰ نے، کہا دروازہ جو لگاؤں گا اس شہر کا سب سے اعلیٰ لگاؤں گا. تو فرمایا آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. علی بابوہا، علی دروازہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان علی المرتضیٰ، نعرہ حیدری. کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرمانے لگے فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ. سنو، جس نے شہر مدینہ العلم سے کچھ لینے آنا ہے اسے صداقت کا علم چاہیے، اسے عدالت کا چاہیے، اسے شرم و حیا کا چاہیے، اسے سخاوت کا چاہیے، آنے والے وقت کی امامت و خلافت کا چاہیے، دنیا کی تاجداری چاہیے، امامت چاہیے، اسے ولایت چاہیے. علی کے در کو چوم کے آنا پڑے گا، علی کے در کو چوم کے آنا پڑے گا. اگر علی کے در سے چوم کر نہیں آتا، دیوار سے آئے چور گنا جاتا ہے. ملے گا تبھی جب علی کا ہو کر آئے گا. کب ملے گا؟ تھوڑا نہیں موڈ لگتا پیا. علامہ صاحب آ گئے نا، میں جدوں کہو گے میں چھڑ داں گا وہ شروع کر لیں گا. جدوں کہو گے چھڑ داں گا میں تو. ادھے کو بندیاں نہیں نا موٹر سائیکل گھراں چ کھلوتی ہیں، وہ دی وجہ پتہ ہے کہ پٹرول نہیں پیا لبدا. ہیں جی تو میرا پٹرول آئی ہے، مک گیا تو یہ بھی موٹر سائیکل گھر جا کھلو جانے. میں تمہیں کہا میرے کو گلاں جھٹکیاں نہیں ہیں، تے میرا پٹرول پورا کرو گے تو پھر ہی میں کوئی گل سنانی ہے. ذرا بابا دے بلند کہو نا سبحان اللہ. کیونکہ مینوں وہ شعر یاد آندا ہے، اساں سارے حیدری ہاں، اساں حیدری رہنا ہے، اساں سارے
اساں حیدری اساں دم دم ہر ویلے علی علی کہنا ہے اساں دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے سارے گل نو عام نہ سمجھو جڑے چوپو گل تے غور کرو ایک دن ابن عساکر تاریخ دمشق اور مدینہ جنیاں کتاباں نے حضرت ابوبکر صدیق ایک دن حضرت علی دے چہرے نو تک رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق چہرے علی نو تک رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں چہرے علی نو تک رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ محبوب کائنات محبوب کائنات محبوب کائنات عرض کر دیا ابا یہ میں کیا عمل دیکھتی ہوں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں ابا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں کہا میں نے مصطفیٰ کو فرماتے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادت علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے حضرت عائشہ ہی فرماتی ہے ابن عساکر کی دوسری روایت فرماتی ہے میں نے حضور کو فرماتے سنا النظر فی علی عبادت علی کو جس حالت میں دیکھ لو دیکھنا عبادت ہے دائیں سے دیکھو عبادت ہے بائیں سے دیکھو عبادت ہے آگے سے دیکھو عبادت ہے پیچھے سے دیکھو عبادت ہے میں عرض کرتا ہوں اماں جو علی کے دور میں تھا آگے سے دیکھے پیچھے سے دیکھے دائیں سے دیکھے بائیں سے دیکھے علی کو دیکھے عبادت کا ثواب ملتا ہے لیکن میرے یہ سنی بھائی کیا کریں کہا میں نے مصطفیٰ کو فرماتے سنا یہ جو بعد والے ہیں علی کو دیکھ نہیں سکتے ذکر علی عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت کا ثواب ملے گا علی کا ذکر کرنا عبادت کا ثواب ملے گا اساں سارے ہن کوئی ذکر نہ کرے تو دی مرضی اساں سارے حیدری اساں دم دم ہر ویلے جنہیں کہنا ذرا چک کے کہو نا اساں دم دم ہر ویلے حضور نے فرمایا ان علین بے شک علی ان علین بے شک علی لحمہ لحمی و دمہ دمی علی کو عام نہ سمجھنا اس کا گوشت میرا گوشت ہے اس کا خون میرا خون ہے حضور نے فرمایا من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ کہا جس نے علی سے محبت کی گویا مجھ محمد عربی سے محبت کی من احبنی فقد احب اللہ جس نے مجھ محمد عربی سے محبت کی گویا اس نے رب سے محبت کی میں نے یہ ڈسکشن نہیں کرنی میں علم کی ڈسکشن کرنے والا ہوں یہ صرف تو ہم دس لیں علی کی میں تو علمی نقطہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں محبوب خدا فرماتے ہیں اللہ کی محبت نبی کی محبت سے نبی کی محبت علی کی محبت سے یعنی اللہ تک پہنچنا ہے نبی چاہیے نبی تک پہنچنا ہے علی چاہیے سر یہی میں بیان کرنا چاہ رہا تھا نا مدینہ العلم فالی بابوہا مدینہ علم کا جس نے آنا ہے علی کا دروازہ چاہیے کیا چاہیے فمن اراد المدینہ فلیاتی باب دروازے سے ہو کر آؤ نا یارو اچھا یہاں وہ ہے نا وہ آ رہے ہیں کالیاں دا ٹائم آ رہا کدی کدی جی بارش دے موسم چ نہیں نکلتے ہو لال بیر تو سال چ ایک موسم جا کالے بھی نکلتے ہیں یہ نا پھر اٹھ کے گلاں کرتے ہیں جی ویکھو نا حضور نے علی نو کیا سارا کچھ باقی تے فارغ نے نعوذ باللہ میں نہ جلیا حضور نو پتا سی نا تواڈے ورگے بدبختاں اٹھ کے ابو بکر دی صداقت تے گل کرنی عمر دی عدالت تے اعتراض کرنا ہے تواڈے ورگے بدبختاں اٹھ کے عثمان دی شرم و حیا دے قصے خراب کرنے میں حضور نو پتا سی تساں بلال دا عشق نہیں مننا تساں سلمان دی عجز و انکساری نہیں مننی تساں عمار دی گل نہیں مننی حضور نو پتا ہی تواڈے ورگے بدبختاں دا پھر حضور نو اے بھی پتا سی ذرا توجہ ادھر فرمایو میں بڑی اہم گل کرن لگا ہوں اے کام ہوندا رہنا ہے
کہا حضور نو تے پتا سی تواڈے ورگے بدبختاں حرکتاں کرنیاں نے، اور حضور مالک دی عطا نال سب جاندے نے. حضور نو یہ بھی پتا سی کہ اس شہر تے تساں حملہ کرنا ہے ابو بکر دی صداقت تے، عمر دی عدالت تے، عثمان دی سخاوت تے. حضور نو پتا سی، اور حضور نو یہ بھی پتا ہی تساں حملہ علی دا نام لے کے کرنا ہے بدبختو. حضور نے اپنے اس شہر علم جدے اندر ابو بکر دی صداقت ہے، جدے اندر عمر دی عدالت ہے، جدے اندر عثمان دی سخاوت ہے، حضور نے اس شہر دا محافظ علی نو بنایا ہے. علی دا نام لے کے انہاں تے حملہ کرنا لے ہو، خیال کرے ہو شہر دی دیوار ٹپ کے لنگو گے، چور ڈاکو گنے جاؤ گے، جے علی نو آؤ گے علی حفاظت کرے گا. دھیان نہ نظر چکے ہو ابو بکر دی عدالت تے، ابو بکر دی صداقت تے، عمر دی عدالت تے، عثمان دی سخاوت تے. اگر اے نالک چکو گے دروازہ علی دا ملے گا، دروازہ علی دا ملے گا، دروازہ علی دا ملے گا. ہن میں تانوں عرض کرنیا ہاں کہ شہر مدینہ پٹرول مکتے نہیں گیا. شہر مدینہ دروازہ، شہر مدینہ دروازہ علی، یعنی رب تک مصطفیٰ تے مصطفیٰ تک یار بولو نا. چلو میں تانوں ایک اور حدیث سنا دینا اپنی اس گل دے اوتے جنوں ہلے بھی شک ہوئے وہ نہیں بولدا پیا. ارے شک ہی ہوندا بندے نوں تاں ہی نہیں بولدا. میں اس گل نوں اور پختہ کر دیں. حضور ایک دن تشریف فرما سن، صحابہ نوں کہن لگے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا صحابہ سنو، اللہ نے کائنات کے علوم قرآن میں رکھے. یار قرآن دے نام تے بھی اللہ نے کائنات کے علوم قرآن میں رکھے. قرآن کے سارے علوم مالک نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے. سورہ فاتحہ کے سارے علوم رب نے بسم اللہ میں جمع کر دیے. بسم اللہ کے سارے علوم رب نے بسم اللہ کی با میں جمع کر دیے. بسم اللہ کی با کے سارے علوم رب نے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں جمع کر دی. اب یہ بات مولا مرتضیٰ تک پہنچی. کہا حضور نے فرمایا کائنات کے علم قرآن میں، قرآن کے علم فاتحہ میں، فاتحہ کے علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کے علم با میں، با کے علم با کے نیچے والے نقطہ میں. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں واللہ آنا نقطہ تو تحت البا، رب کعبہ کی قسم با کے نیچے جو نقطہ ہے میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں ہوں با کے نیچے والا نقطہ. مجھے کائنات کے علوم عطا کیے گئے ہیں. اے منافقہ نہ تولا سن یہ کہنے لگا وہ ایڈا وڈا دعویٰ، وہ ایڈا وڈا دعویٰ سارے علوم دا مرکز و محور علی. کیا جھلیا تینوں سمجھ نہیں سی آئی؟ علم دے سارے شہر دا دروازہ علی، سارے شہر دا. چل اینوں ہی چھڈ آنا عربی دے قانون تے. اے با ہوندی کی ہے؟ اے با ہوندی کی ہے؟ کہا عربی علماء تشریف فرما شیراز درس نظامی کے طالب علم با آتی کس لیے ہے عربی عبارت میں؟ کہا با حرف پر آئے تو جر دینے کے لیے آتی ہے، حرف کو مجرور کرتی ہے. عبارت میں آتی ہے باؤ تاؤ کا فلام واؤ منز مز خلا رب ہاشمین ادافی ان الا حتی الہ حروف جارہ میں. لیکن عرب کے دوسرے قانون میں با حرف پر آئے تو جر کے لیے آتی ہے، عبارت میں کس لیے آتی ہے؟ کہا الباؤ للاتصال والالصاق. ایتھوں تکر شاید نہیں سمجھ آئی، میں سمجھان ہی بیٹھا ہوں پر میرا پٹرول. کہا الباؤ للالصاق والاتصال. الصاق اور اتصال کہتے ہیں ملانے کو. با عربی عبارت میں کسی چیز کو کسی چیز سے ملانے کے لیے آتی ہے. کہا علی فرماتے ہیں میں با کا نقطہ ہوں، با میرے بغیر مکمل نہیں ہوتی. جنہوں نہیں سمجھ آئی پھر اور مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں جس نے رب سے ملنا ہے، مصطفیٰ کے در تک جانا ہے، علی سے ہو کر جانا ہے. علی ملانے کے لیے آیا ہے. علی اسلام کا وہ ہیرا ہے جو مصطفیٰ سے ملواتا ہے پھر رب سے جڑواتا ہے.
یہ وہ شہر مدینہ ہے، اس شہر کا والی خود کہتا ہے انا قاسم واللہ یوتی، اللہ دیتا ہے میں محمد عربی بانٹتا ہوں، جب بیٹھتا ہوں بانٹنے دروازہ علی کو بنا کے بیٹھتا ہوں، جو علی کا در چوم کراتا ہے اسے کائنات کی کنجیاں دیتا ہوں۔ الباء للالصاق، با کس لیے ہے؟ ملانے کی، بلا با کس لیے ہے؟ اب مرضی ہے جڑا ملنا چاہے۔ اچھا اس گل تے بھی اسی پریشان ہونے سا، الحمدللہ اسی نقشبندیاں، رضویاں، قادریاں، اسی حیران ہونے سا یار سارے سلسلے سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری سارے علی تو ہو کے کیوں جاندے نے؟ اج پتہ لگا ملان والا ہی علی ہے۔ نقشبندی حضرت ابوبکر کا سلسلہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وچ علی نہیں آ جاندا۔ علی کس لیے ہے؟ علی کس لیے ہے؟ کس لیے ہے؟ اچھا اب یہاں پر پچھلی بات کوئی مکمل کرتے ہیں۔ گل ہوئی حدیث میں ایک ہی ہلے تک شروع کی، باقی تو میں وچ تانوں سنا رہا تواڈے جڑا نا وہ مسئلے مسائل حل کرنے واسطے۔ حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد الباب فلیات بالباب فمن اراد المدینۃ فلیات بالباب۔ اچھا دروازہ علی سے ہو کر آنا ہے، حضور کو مسئلہ ہو تو علی سے حل کروانا ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ بیٹھے، حضور نے ارشاد فرمایا سلونی اما شئتم، کہا صحابہ مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ اللہ دی قسم تواڈی سبحان اللہ کھلکی سی۔ بحیثیت طالب علم میں نے بڑی کتابوں کو پڑھا ہے، مجھے پچھلے نبیوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو جو پوچھنا پوچھ لو۔ کہا سلونی ما شئتم، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور جنت و جہنم دیاں پوچھئے یا اس تو اگے بھی کچھ؟ کیا اس تو اگے دیاں بھی پوچھ کے ویل ہے؟ اس تو اگے دیاں کچھ پوچھ کے ویل ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہیں نا شک تھا، لوگ کہتے تھے ان کی اصلیت میں فرق ہے، یہ نعوذ باللہ نطفہ حرام ہے، شک تھا، وہ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا جی علم نبوت جوش چے اج میں مسئلہ بھی حل نہ کرا لواں، اج میں مسئلہ بھی حل نہ کرا لواں۔ کہا حضور من ابی، میرا پیو کیڑا ہے؟ من ابی، حضور میرا والد۔ اے سارے منو تنگ کردے نے، گلاں کردے نے، ذرا حل ہی فرما دو میرا باپ کیڑا ہے؟ کہا عبداللہ بن حذافہ نام تھا ان کا۔ کہا عبداللہ پریشان نہ ہو، ابو کا حذافہ، قسم سے تیرا باپ حذافہ ہی ہے، قسم سے تیرا باپ، تو حرامی نہیں ہے، تو اللہ کی قسم حلالی ہے۔ معلوم ہویا حلالی دا کیدا ہوندا نبی نو پتہ ہے، حلالی دا کیدا ہوندا نبی نو پتہ ہے۔ ایک حرامی بھی کھلو گیا، انہوں نے کہا ہوئے بڑے بڑے دعوے کرن دے اپنے بندیاں نو بھا کے، اج میں ویکھی ہاں ذرا پنگا پاندا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے دسو ذرا منو کہ میں جنتی ہاں یا جہنمی ہاں؟ حضور نے فرمایا قسم ہے تو جہنمی ہے، یہ حدیث کے الفاظ، قسم سے تو جہنمی ہے۔ اور وہ بندہ بعد میں مرتد ہوا، یہ میرے نبی کے علم غیب کی دلیل تھی، وہ منافق تھا دل سے، بعد میں وہ بندہ مرتد ہوا، اسلام چھوڑ گیا اور جہنمی ہوا، جہنمی مرا۔ لیکن بات ختم نہ ہوئی، حضور ظاہری طور پر وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، مولا مرتضیٰ کا زمانہ آ گیا، بعض حرامی پھر سے اٹھے، منافقین کا ٹولہ اٹھا، پھر نبی کے علم غیب پر اعتراض شروع ہوا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہیں تو دیوار کے پار کا نہیں پتا تھا۔ مولا مرتضیٰ کے کانوں میں آواز گئی، مولا مرتضیٰ مسجد نبوی میں تشریف لائے، کہا مدینے کی گلیوں میں صدا دو، سارے ہی آ جاؤ، اپنے بھی آ جاؤ، بیگانے بھی آ جاؤ، یار بھی آ جاؤ، غدار بھی آ جاؤ، وفادار بھی آ جاؤ۔
ماننے والے آ جاؤ، انکار کرنے والے آ جاؤ، تائید کرنے والے آ جاؤ، تردید کرنے والے آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ۔ اب منادی دی گئی، اعلان کیے گئے، سب اکٹھے ہو گئے۔ مولا مرتضی منبر نبوی پر، سر پہ امامہ نبی، ہاتھ میں انگوٹھی نبی، جسم پہ زرہ نبی، یہاں تلوار نبی، بیٹھے ہیں علی، سر پہ امامہ ہے مصطفیٰ کا، ہاتھ میں انگوٹھی ہے مصطفیٰ کی، زرہ پہنی ہے مصطفیٰ کی، تلوار پکڑی ہے مصطفیٰ کی، منبر ہے مصطفیٰ کا، جو بیٹھے ہیں مرتضی ہیں، جو بیٹھے ہیں مرتضی ہیں۔ ایک مصطفیٰ ہیں، دوسرے مرتضی ہیں، ایک نبی ہیں، دوسرے علی ہیں۔ کہا لوگوں سنو، میں نبی نہیں ہوں، امتی ہوں، میں پیغمبر نہیں ہوں، حیدر ہوں، میں مصطفیٰ نہیں ہوں، مرتضی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، علی ہوں۔ نبی کے علم پر شک کرنے والوں سلونی، پوچھو جو پوچھنا جے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ بندہ کھڑا ہو گیا، علی بتائیے فرش کی کہ عرش کی؟ کہا سلونی اما دون العرش، عرش تو اگلیاں پوچھ کے بیل لے، اوے عرش تو اگلیاں پوچھ کے بیل لے، اوے عرش تو اگلیاں پوچھ کے بیل لے، اوے عرش تو اگلیاں پوچھ کے بیل لے، سلونی اما دون العرش، عرش تو اگلیاں پوچھ کے بیل لے۔ حضرت مصعب، اللہ اکبر، یہ وہ صحابی ہیں جو ایام ہیرا تھے نا، جس وقت یزیدی فوج نے حملہ کیا تھا مدینے پہ، تو 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور اقامت نہ ہوئی، تو یہ حضور کی قبر پر تشریف فرما تھے، سعید بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قبر مصطفیٰ پر تشریف فرما تھے۔ آپ فرماتے ہیں 3 دن مسجد نبوی میں اذان و اقامت نہیں ہوئی، 3 دن رب کعبہ کی قسم ہے، نبی کی قبر سے اذان اور اقامت سنی تھی میں نے، نبی کی قبر سے اذان و اقامت سن کے نماز پڑھتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں یقین جانو، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ اب فرماتے ہیں پوری روح انسانیت میں یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکا، سلونی اما شئتم، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ جن 2 ہستیوں نے کیا ہے، ایک نبی ہیں، دوسرے علی ہیں، ایک مصطفیٰ ہیں، دوسرے مرتضی ہیں۔ نہ آپ سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی کر سکے گا۔ ماشاءاللہ، یہ دعویٰ صرف ان 2 ہستیوں کا، سلونی۔ منو آرڈر آ گیا چھڈن دا، اے میری آخری گل ہوئے گی ظاہر تے آخری گل ہے، کوشش کرنی ہے کہ پٹرول نہ ہی مکے، انشاءاللہ۔ کہا یہ وہ تھے جنہوں نے کہا تھا، علامہ نصفانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں جب مولا مرتضی نے یہ بات کی نا، سلونی اما شئتم، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ بندے نے پوچھا فرش دی عرش دی، فرمایا سلونی اما دون العرش، عرش تو اگلیاں پوچھ لے۔ کہا پھر جبریل آ گئے۔ کون آ گئے؟ کون آ گئے؟ جبریل آ گئے، انسانی شکل میں آ کے نا مولا مرتضی کی بیٹھک میں کہا علی اگر تو سچا ہے اپنے دعوے میں، اگر تو سچا ہے اپنے دعوے میں، مجھے بتا آئینہ جبریل، جبریل کتھے وے؟ گل سمجھ آئی؟ منو دس نا جبریل کتھے وے؟ حضرت مولا مرتضی نے فناظر الی السماء یمینا و شمالا ثم الی الارض کذالک، کہا مرتضی نے آنکھ اٹھائی آسمانوں کی طرف، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، جب اوپر دیکھا تو سدرۃ المنتہا تک دیکھا، جب نیچے دیکھا تو تخت الثری تک دیکھا، مشرق و مغرب رب کے دیکھ لیے، جنت کے طبقات دیکھ لیے، مولا مرتضی نے سارے درجات دیکھ لیے۔ کہاں ہے جبریل؟ کہیں تارا بن کر آسمان میں تو نہیں چھپ گئے؟
कतरा बनकर समंदर में तो नहीं चले गए, कहीं जर्रा बनकर पहाड़ से तो नहीं चिपक गए, कहीं पत्ता बनकर दरख्त से तो नहीं जुड़ गए। कहा मुर्तजा ने हर तरफ नजर दौड़ाई लेकिन जिब्रील नजर नहीं आए। फिर मुर्तजा ने कहा मुझे जिब्रील नजर नहीं आते, लेकिन मुझे ये समझ आती है जिसने मुर्तजा से ये सवाल किया है वो कोई और नहीं बल्कि जिब्रील ही होगा, वो कोई और नहीं बल्कि जिब्रील ही होगा। ये है शान मुर्तजा जो बाबे मदीना तुल इल्म है। लेकिन यहां पर मैं एक दो बात अगर इजाजत फरमाए, एक दो बात अपने मसलक की तर्जुमानी के लिए, अगर हम अली की शान मानते हैं ना तो याद रखिए हम अली की शान में उनको घटाने वाले नहीं। हम अली की शान मानते हैं तो उसी तरतीब से मानते हैं जो तरतीब हमें गौसे आजम ने अता फरमाई है। हम दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर वाले नहीं। अली की इल्मी फजीलत उम्मत में सबसे आला, लेकिन उम्मत में सबसे आला अबू बकर उमर की जात है। हमें वही बात माननी पड़ेगी जो गौसे आजम बयान फरमा कर गए हैं। हम अली की शान उसी तरतीब से मानते हैं जिसमें सबसे पहले अबू बकर आते हैं, फिर उमर आते हैं, फिर उस्मान आते हैं। हम इस तरतीब से बाहर नहीं जाएंगे, ये याद रखिएगा। अगर अली के घर नबी के नूर का टुकड़ा फातिमा है यार, अच्छा ए हदीस भी बड़ी मजेदार है ना। हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम बिदअतुम मिन्नी। फातिमा क्या बोला? जिन्हों जिन्हों आंदा जरा बोले। हुण सारे मुझे दसो ये जिगर किदा तर्जुमा किया? फातिमा तू बिदअतुम मिन्नी, फातिमा बिदअ टुकड़ा है, मिन्नी मेरा, जिगर किथे? सारा ही हैव अ क्वेश्चन। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जाओ सारे मुफ्तियां दे कान खाओ, सारे मुतरज्जिमीन दे कान खाओ, सारे खुताबा दे कान खाओ। ये जिगर किदा है? हर बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा होती है। ये फातिमा है, इन्हें ये नहीं कहा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। बाज ने ये भी तर्जुमा लिखा है तू मेरे जिस्म का टुकड़ा है। मैं ना जिस्म भी थे वहा कहा फातिमा तू बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मोहम्मद अरबी का टुकड़ा है। फातिमा ए मसला हल कर लवा सर, कर लवा ओ यार, कर लवा नहीं कर लवा? अच्छा करना है। मैं फातिमा बिदअतुम मिन्नी, हज़रत साहब बड़ी माजरत आपका जरा मैं 5-7 मिनट लाइन लगा। कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है। हम सैयद आला हजरत के मसलक के हैं। हम मानते हैं कि जब मौला मुर्तज़ा के घर में फातिमा हैं, उनकी शान है, तो हजरत उस्मान के घर में भी हुजूर के 2 टुकड़े हैं। अगर इनके घर टुकड़ा है तो उनके घर भी, फरमाया ना जुल नूरैन, 2 नूरों वाला। फातिमा के मुतल्लिक भी हमने ये अकीदा आला हजरत से लिया है। हमें सैयद आला हजरत समझा के गए हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। जुल नूरैन जिसके घर 2 नूर, अली जिसके घर 1 नूर। हम उस्मान को भी मानने वाले हैं, अली को भी मानने वाले हैं। हमें कोई पूछे ना इस्लाम में, हजरत इमाम आजम का ये फतवा है, कहा तुमसे कोई पूछे ना कि दीन में सबसे पहले कलमा किसने कबूल किया, किसने सबसे पहले कलमा कबूल किया, किसने? तो ये ना कहना अली ने, ये ना कहना अबू बकर ने, ये ना कहना खतीजा ने। कहना औरतों में सबसे पहले खतीजा ने, बच्चों में सबसे पहले मुर्तजा ने, जवान मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा है। असी लड़ाई कराने वाली नहीं, साढ़े को तो फतवा है वे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माउ अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इनके साथ जो हैं काफिरों के साथ लड़ते हैं, आपस में मुहब्बत करते हैं। लड़ाइयां काफिरां नाल, मुहब्बत आपस च। बताओ जिनकी लड़ाइयां साबित करने में लगे हो वो क्यों अली के चेहरे को तक के मुस्कुराते हैं?
ابو بکر مسکراتے نہیں علی کے چہرے کو تک کے, عائشہ بتاتی نہیں علی کی فضیلت کو, کیڑی تھی پیو تے دشمن دی فضیلت سناندی ہے. ایویں ہی لڑائیاں پوائیاں جی. لیکن مسئلہ ہے فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرا ہلے بھی نہیں ترجمہ ہویا, فاطمہ ٹکڑا ہے میرا. ہم سب کو کہا جاتا ہے آدم کی اولاد, ہم سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم کی. ہم کس سے بنے ہیں؟ کس سے بنے ہیں؟ او یار بولو تو صحیح, پھر ٹائم بہتا لگ جانا ہے, حضرت دا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. یہ میرا بھی بڑا قیمتی ہے تو انہوں نے بھی بڑا قیمتی ہے, تو تہاڈا بھی بڑا قیمتی ہے, سنی ماواں دے پتر بیٹھے ہو. ہم کس سے بنے ہیں؟ ماں دے رحم اندر مٹی ہوندی ہے. ماں دے رحم اندر مٹی ہوندی ہے. سر جواب دو نا یار, انج تے نہ کرو, پھر اسی مٹی نہ کیوں بنے؟ حالانکہ رب نے سانو کیا ہے, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, بندہ ویندا نہیں اینو میں قطرہ گلیز تو بنایا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان, خلق الانسان من علق, خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے, نطفے سے بنایا ہے. پھر سانو کیوں آندے نے مٹی دا بنے ہیں, خاکی ہے؟ کہا ان کے جو ابا ہے نا, ان کے جو ابا ہے نا, ابا آدم مٹی سے بنائے گئے تھے, اس لیے کہا جاتا ہے اولاد مٹی سے بنی ہوئی ہے. یعنی پیو جس چیز نہ بنایا جائے نا, پیو جس چیز نہ بنایا جائے نا, اولاد نو کیا جاندہ ہے کہ اس جنس دیئے. نبی دا ٹکڑا فاطمہ ایویں نہیں آلہ حضرت نے آکھیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ساری دنیا ابن آدم مٹی کی بنی ہے, لیکن نبی وہ ہے, کہا یا جابرو خلق اللہ نور النبی کا من نور ہی من قبل کل اشیاء کائنات. کائنات بنانے سے پہلے رب نے تیرے نبی کو اپنے نور سے بنایا تھا. پھر نور کا, اس نور کا ٹکڑا فاطمہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی. اگر کوئی یہ کہے فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے, کہیں مولوی چپ, جگر وہاں. کوئی کہے جسم, کہیں مولوی چپ, جسم وہاں. اگر کوئی کہے میرا ٹکڑا ہے, انہوں دسی پھر مصطفیٰ کون نے, تے کیدہ ٹکڑا ہے, تے کیدے گھارے, تے کنہ دی ماں ہے. ایک بندہ آندہ ہے دنیا دی طاقتور ترین عورت سی, ہلاکو خان دی ماں, چنگیز دی سی, ہلاکو دی ماں سی, چنگیز دی نو سی, ہلاکو دی ماں سی, برکے دی زوجہ سی. بڑی طاقتور ترین عورت سی. کیوں؟ پیو چنگیز سی, پتر ہلاکو سی, بڑی طاقتور عورت سی. کیا میں تینوں وہ نہ وہاں جیدہ پیو امام الانبیاء سی, شوہر امام الاولیاء سی, بچے سید شباب اہل جنہ, جنتی نوجوانہ دے سردار, خود ساری کائنات دی بیبیاں دی سردار. تو ہم ماننے والے ہیں علی کو بھی, علی کے گھر جو نور کا ٹکڑا ہے اسے بھی, جس کے گھر دو نور کے ٹکڑے ہیں اس عثمان کو بھی, اور وہ جو ابو بکر و عمر حضور کے ساتھ آرام فرما ہے. یہ لوگوں نے کہا یہ سازش کی گئی ہے, ابو بکر و عمر کو وہاں دفن کیا ہے اور علی کو اتنی دور عراق میں نجف میں جا کے دفن کیا ہے, اتنی دور جا کے نجف میں دفن کیا ہے. کہا یہ سازش کی گئی ہے, انہیں قریب کیوں نہیں دفن کیا گیا؟ کہا در نبوت بند ہو گیا, دوبارہ نبی کوئی آنا. خاتم النبیین تھی, نموس دے محافظوں بآواز بلند بولو, تاجدار ختم نبوت, کوئی نبی آنا نہیں. اب نبوت سے دو سلسلے چل رہے ہیں, فیض نبوت اور فیض ولایت. نبی نہیں آنا لیکن فیض نبوت چلنا ہے, ولی آنے ہیں. اب دو بیسک سلسلے چل پڑے, ایک فیض نبوت کا, ایک فیض ولایت کا. کہا نبی نے اپنا تاج مدینے میں اپنے سر پہ رکھا, تخت مدینے میں بچھا دیا. نبوت کا فیض ابو بکر و عمر قریب سلا لیے, یہاں سے نبوت کا فیض بانٹنا شروع کیا.
اب ولایت کا دربار لگانا تھا. اب اگر اپنے سامنے ولایت کا دربار لگاتے تو یہ تو بادشاہوں کے مزاج کے خلاف ہے کہ دربار کے سامنے دربار ہو. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو قریب سلا کر نبوت کے فیض کا دربار مدینے میں بنا دیا. نجف میں ولایت کا تاج اور تخت بچھا کر علی کو تاجدار ولایت بنا دیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تاجدار ولایت امام الاولیاء اخی مصطفیٰ حضرت مولا مرتضیٰ. اللہ رب العزت آپ کے ساتھ تادم آخر محبت کرنے، عقیدت رکھنے، آپ کی شان کو حق سچ بیان کرنے اور آپ کے حاسدین سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وقت یہی تھا، پھر کبھی زندگی نے موقع دیا، پھر کسی موضوع سے پھر کسی طریقے آپ سے بات کریں گے. تب تک اپنی پرخلوص دعاؤں میں بندہ انہاں چیز کو یاد رکھیے. جڑے میرے بزرگ نے پتر سمجھ کر، جڑے میرے ہم عمر نے پرا تے دوست سمجھ کر، جڑے میرے تو چھوٹے نے وڈا پرا سمجھ کے اپنی اپنی دعاواں چ یاد رکھیو. اللہ آپ سب دا حامی و ناصر ہوئے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد. جزاک اللہ.